گھبراہٹ اور نیند کے اچاٹ ہو جانے کا علاج۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا عبداللہ ابن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو گھبراہٹ کے لیے یہ کلمات سکھائے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ کلمات کا ترجمہ یہ ہے: میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس کے غصے سے اور اس کے بندوں کے شر اور شیاطین کے وسوسوں سے اور ان کے شیطانوں کے میرے پاس آنے سے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے صاحبزادوں میں سے جو عقل و شعور کی حد تک پہنچے ان کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، اور جو ہوشیار نہ ہوتے اس کے گلے میں یہ دعا تحریر فرما کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3893 نمبر پر، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جن مسائل میں انسان مبتلا ہوتا ہے ان مسائل کا رخ اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اسی بات کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا دیکھیے، آپ جیسے گھبراہٹ ہے، آپ کبھی گھبراہٹ میں مبتلا ہوئے ہیں؟ کسی موقع پر کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہو تو گھبراہٹ کا علاج یہ کلمات ہیں۔ اسی طرح سے نیند اچاٹ ہو جانے کا علاج، نیند اچاٹ ہونے کے معاملات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، جہاں کہیں بھی انسان کو ٹینشن ہو جاتی ہے یا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نیند ختم ہو جاتی۔ بعض لوگوں کو کئی مہینے نیند نہیں آتی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں انہیں نیند آتی ہے ورنہ نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ تو نیند کے اچاٹ ہو جانے کا یہ علاج ہے کہ انسان اللہ کی پناہ مانگ لے۔ تو اللہ کی پناہ مانگنی ہے کس کس سے؟ ایک تو اللہ کے غضب سے، اس کے بندوں کے شر سے، پھر اسی طرح سے شیطان کے وسوسوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے وسوسے انسان کو بہت پریشان کرتے ہیں، اور انسان اگر سونے سے پہلے ایسے کسی ایک وسوسے میں مبتلا ہو جائے تو سم ٹائمز کافی دیر تک اسے نیند نہیں آتی۔ تو آپ آزما کر دیکھیے کہ اتنی بڑی چیز ہے اللہ کی پناہ کہ کسی اور چیز کی انسان کو ضرورت نہیں رہ جاتی، لیکن یقین کرنے والوں کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، اور بے یقینی کی وجہ سے انسانوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ دعائی الفاظ ہیں، اسے دہرا لیتے ہیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا بے شک اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب جس میں گھبراہٹ ہو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص کوئی ایسا خواب دیکھے جو برا ہو تو جاگتے ہی 3 مرتبہ بائیں طرف تھو تھو کرے اور اس خواب کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اس طرح کا خواب اسے نقصان نہیں دے گا یا خواب سے اسے نقصان نہیں ہوگا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ پہلے کوئی خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوتا تھا، جب سے میں نے یہ حدیث سنی اور اس پر عمل کرنے لگا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5747۔ برے خواب انسان کو مسائل میں مبتلا کرتے ہیں، اور برے خواب کس کو نہیں آتے؟ انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ صورتحال پیش آ ہی جاتی ہے کہ انسان رات سویا لیکن ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، اچانک اس کا دل اتنا پریشان ہوا، یعنی انسان کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ سکتے، تو اس قدر اسے تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے، یوں محسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں رہ گیا اور اس کا دماغ اڑ رہا ہوتا ہے، کوئی چیز اپنے قابو میں نہیں ہوتی۔ ایسی گھبراہٹ اور شدید پریشانی میں انسان کیا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھو تھو کر دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے بڑے تھوک پھینکے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اشارتاً تھو تھو کر دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگ لے. اور یہاں پر راوی حدیث کہتے ہیں ابو سلمہ نے کہا کہ پہلے کوئی خواب مجھ پر پہاڑ سے بھی زیادہ ہوتا تھا، یعنی مجھ پر اتنا زیادہ گراں گزرتا تھا گویا میں نے پہاڑ اٹھا لیا ہو. لیکن اب جب سے میں نے اللہ کے سپرد اپنے معاملات کیے ہیں، جب میں نے یہ حدیث پڑھ لی، اس پر عمل کیا، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے، پریشانی سے بچنے کے لیے آزمودہ ہے کہ انسان خواب کے آنے پر کیا کام کرے، 3 دفعہ بائیں طرف تھو تھو کر دے، اور دوسری بات اللہ کی پناہ مانگ لے. آپ لوگ ویسے برا خواب آنے پہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ نارملی پریشان ہوتے ہیں، پھر لوگ پوچھتے ہیں آج آپ پریشان کیوں ہیں؟ پھر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج ہم یوں پریشان ہیں. امی سے کوئی تذکرہ کرتا ہے، کوئی شوہر سے ذکر کر دیتا، کوئی اپنے ارد گرد والوں سے ذکر کر دیتا آج میں بے حد پریشان ہوں کیونکہ آج میں نے بڑا برا خواب دیکھا. اور اس خواب کا اثر طبیعت پہ صرف ایک دن نہیں رہتا، بعض اوقات یہ اثرات کئی دن تک جاری رہتے ہیں. تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے الحمدللہ.